طاہر اقبال چودھری صاحب MNA، رائے ظہور صاحب MPA، DPO صاحب وہاڑی، سپرنٹ صاحب جیل، تمام بھائیوں السلام علیکم۔ آج کے اس دن کے موقع پہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آزادی کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، 73واں یوم آزادی آج کے دن کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں اس دن کی یاد تازہ دلاتا ہے کہ جب ہمارے بزرگان اور ہمارے بڑوں نے ایک جدوجہد کے تحت یہ ملک حاصل کیا، اور آج کے اس دن جو آزادی کی نعمت ہے اس سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں، اور وہ جو سٹرگل انہوں نے اس دن کی مناسبت سے جو دن ہم منا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت قربانیاں اور بہت ایک لازوال ایک جدوجہد شامل ہے۔ تو اس ملک کے بارز وجود آنے کے بعد آئین کی تشکیل ہوئی، آئین کے مطابق ہم اپنی روزمرہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کو ایسے طریقے سے ہم اس کی پاسداری کر رہے ہیں۔ جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں، جو ایک سٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں، سٹیٹ اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھا بھی رہا ہے، اور وہی ایک سلسلہ ہے، وہی ایک کڑی ہے کہ اس کے تحت یہ سارا ایک کرمنل جسٹس سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو لاز کی امپلیمنٹیشن ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ تو وہ ایک کرمنل جسٹس سسٹم کا آغاز آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے دور سے چلتا آ رہا ہے، حضرت عمر بن عبدالخطاب، اور اس سلسلے سے کہ سزا اور جزا جو ہے وہ بھی ایک آئین کا حصہ ہے۔ جب وہ آئین کا حصہ ہے تو اس کو تصور کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں کہ غلطی جس طرح ہر ایک سے سرزد ہوتی ہے، گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کے عوض جو سزا جزا کا ایک سلسلہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ایک زائد جو ضابطے کے تحت رائج شدہ نظام ہے اس کے تحت اس کو چلایا جا رہا ہے، اور وہی ایک سلسلہ ہے کہ جس کے تحت آپ اور ہم سب یہاں پر ہیں، یا آپ لوگوں کو جو مختلف نوعیت کے کیسز میں یہاں پر اس کی سزا جزا کے سلسلے میں ہے، لیکن یہ ایک آزاد ریاست کا رائج کردہ قانون ہے جس کی پاسداری اور عمل درآمد ہو رہا ہے، اور وہ اس قانون کی جو پاسداری ہے، اس آئین کی جو پاسداری ہے، آپ کا اور ہمارا اولین فریضہ ہے، اور اس فرض سے ہم بالکل غافل نہیں ہیں، اور یہی وہ فرض ہے کہ جس کو نبھاتے ہوئے ہم نے اپنے جو آئین کے رائج کردہ قوانین ہیں اس کی پاسداری کرنی ہے، چاہے وہ ہم یہاں پر جیل کی دیواروں کے اس طرف ہیں یا اس طرف ہم سول سوسائٹی کے طور پہ ایک رہ رہے ہیں، تو وہاں پر ہم نے اس کی قانون کی آئین کی پاسداری کرنی ہے، اور اسی کی آئین کی پاسداری کے سلسلے میں اور اس سلسلے میں اسٹیٹ بالکل اپنے ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں پر پریزنرز ہیں، جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، چاہے وہ سزا یافتہ کنوکٹڈ ہیں، تو ان کی جو آئینی حوالے سے ذمہ داریاں اسٹیٹ پہ واجب ہیں، اسٹیٹ وہ پوری کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، یعنی آپ کو کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر اگر فیئر ٹرائل کی ضرورت ہے تو اس کے اندر آپ کو معاونت اور ہر طرح کی جو لیگل ہے وہ اسسٹنس ہے وہ دی جاتی ہے۔ آپ کا یہاں پر ایجوکیشن کو اگر سلسلہ بڑھانا ہے، آپ کی سکلز امپروو کرنی ہے تو اس کے لیے اقدامات یہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے کھانے کا، آپ کی رہائش کا، آپ کو بہترین جو سہولیات ہیں وہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ کی تمام ضروریات جو ہے وہ یہاں پر پوری کر رہا ہے، اور آپ کی سیکیورٹی اور آپ کی جو ہے وہ صحت و حفظان کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو صحت کی سہولیات یہاں پر دی جا رہی ہیں، جو سیکیورٹی کی دی جا رہی ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو آپ اسٹیٹ کی جو آئینی ذمہ داری ہے وہ نبھا رہی ہے، اور اس ذمہ داری کے تحت آپ کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر جو بھی امپروومنٹ ہم لے کے آئیں گے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے اندر میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں سپرنٹینڈنٹ صاحب کو اور تمام جو یہاں پر ان کے اہلکار ہیں کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ اور جس طرز کے ساتھ یہ نظام چلا رہے ہیں اور ایک اس قانون کی پاسداری کو ممکن بنا رہے ہیں، تو وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ جیل آپ کا جب میں آیا اور اس وقت سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی بعد میں
آئے تو انہوں نے جو یہاں پر امپروومنٹ لے کے ہیں ڈیفینیٹلی اس میں آپ سب کی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ہمارے گھر کی طرح ہے اور اس کو ہم نے اسی طرح ہی اس کو اپلفٹ کرنا ہے, بہتر کرنا ہے اور یہاں پر جو سہولیات ہیں ان کو مزید بہتر کریں گے. آج کے اس دن کے موقع پہ میرا یہ پیغام ہے کہ آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ایک سٹرگل کی, ایک کوشش کی اور ایک قربانی کے تحت اس ملک کو حاصل کیا ہے, اسی جذبے, حوصلے, ہمت اور اسی سٹرگل کے ساتھ اور اسی تندہی کے ساتھ ہم نے کشمیر کو بھی آزاد کرانا ہے. کشمیر کی جو تمام اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا کے غاصبانہ قبضے میں ہے اس وقت, اور وہاں پر کشمیریوں کو وہ رائٹس جو میں نے پہلے آئین کے تحت بتایا تھا کہ ہم سب کو میسر ہیں, وہ آئین کے تحت ان کو وہ رائٹس نہیں مل رہے. ان کی آئینی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہیں, وہ گھروں تک محدود ہو کے رہ چکے ہیں. وہ اپنے مذہب کی آزادانہ طور پہ اس کی وہ پریچ نہیں کر سکتے, وہ اپنے باہر نہیں نکل سکتے, وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے, وہ اپنا تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, وہ اپنے بچوں کی فلاح و بہبود یا اپنے اس کے لیے کام نہیں کوئی کر سکتے. اس کے علاوہ وہ بہت ساری ایسی جو آئینی جو آپ کو ذمہ داریاں یا آئینی حوالے سے آپ کو جو رائٹس دیے گئے ہیں, جو آپ کے حقوق ہیں, وہ ان کے حقوق کی پامالی وہاں پر ہو رہی ہیں. تو ہم سب بطور مسلمان بھی اور پاکستانی ہونے کے ناطے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور کشمیریوں کو انشاءاللہ تعالی جس حوصلے, ہمت, جذبہ اور جس طریقے کے ساتھ ہم سب یکجا ہیں, ہم سب پاکستانی, تو کشمیر کو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے, گورنمنٹ نے اعلان کر کے پولیٹیکل میپ جاری کر دیا گیا ہے. پولیٹیکل میپ مطلب پاکستان کا نقشہ جس کے اندر پہلی دفعہ ہسٹری میں 1947 کے بعد سے ابھی پہلی دفعہ جو ہے کشمیر کو پاکستان کا حصہ اس میں دکھایا گیا ہے, اور وہ نقشہ بھی جاری کر دیا گیا آفیشیلی جو ہمارا پولیٹیکل میپ ہے, اور اس میں باؤنڈریز کا بھی تعین کر لیا ہے. اب جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے, جو فزیکلی وہاں پر جانا ہے, جو اس کی انیکسیشن ہونی ہے, جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق جو وہاں پر ان کی انیکسیشن ہونی ہے, تو اس حوالے سے وہ کام باقی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے جذبے, ہماری ہمت اور ہماری جو بھائی چارے کا جو ہم ابھی تک جو ہے ان کے ساتھ ایک رشتہ جوڑے رکھے ہیں, تو اس رشتے کو نبھانے کا وقت ہے. اور ہم اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ, اور تمام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن کے موقع پہ کہ جب کہ آپ لوگ یہاں پر ہیں آزادی کے اس دن میں کتنی بڑی نعمت ہے, اس کا سب سے زیادہ احساس آپ لوگوں کو ہوگا. ہمارے معزز پارلیمنٹیرین, ہمارے معزز سول سوسائٹی کے نمائندگان, ڈی پی او صاحب, میں سپرنٹینڈنٹ صاحب یہاں پر موجود ہیں, اور آپ کا ہمت بندانے, حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ ایک التجا کریں گے کہ آپ دعا کریں کہ کشمیر جو ہے وہ جلد آزاد ہو. جو ہمارا پولیٹیکل میپ ہے اس کو ایک جو تشکیل دیا گیا ہے اس کے مطابق زمینی حقائق بھی اس سے مناسبت رکھیں, اور کشمیری پاکستان کے ساتھ مل کے آزادی کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں. وہ پھر ہمارا دن آج کا دن نہیں, وہ ہر آنے والا دن ہمارا آزادی کا دن ہوگا. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آئین, قانون, اس کی پاسداری کو یقینی بنائیں, چاہے آپ یہاں پر ہیں, چاہے آپ باہر ہیں. ہم ایک اس معاشرے کا حصہ ہیں کہ جو معاشرہ آئین اور قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کے اہل بھی ہیں. بس تھوڑی سی ہماری جو ہے ڈی ٹریک ہو چکے ہیں, تھوڑا سا ہمارا جو ہے وہ تعین رستے کا وہ غلط ہو چکا. بہرحال ہم اس غلطی کا ازالہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی جب یہاں سے باہر جائیں گے یا یہاں پر بھی رہتے ہیں تو اس آئین قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ایک جو ہے وہ ذمہ دار شہری ہونے کا, ایک ذمہ دار ایمان کا ہمارا جو ایک تقویہ ہے اس کے مطابق مضبوط ایمان کی پاسداری کا ثبوت دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اس ملک کی فلاح و بہبود میں بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیں گے, اور ہم ایک مثبت شہری بن کے, سوسائٹی کا فعال ممبر بن کے اس ملک کی پروگریس میں, اس ملک کی فلاح و بہبود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کے پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن کریں گے. بہت شکریہ.